كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے میں بالکل پہلی ہی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول بتایا گیا۔ ویسے تو انفاق کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے، اور اس سے پہلے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اللہ ہی کے راستے میں اللہ ہی کے حکم سے خرچ کرنے میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور خرچ کیسے کیا جائے تو کہا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کا حصول خواہشات اور امنگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اور محنت میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اور انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ اصول بتایا گیا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی بلندی پر اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ پسندیدہ چیز یعنی آدمی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے وہ دے رہا ہے، تو یہ بہت بلندی کی بات ہے۔ فالتو چیز دے دینا، بچی کچی چیز دے دینا یا ایکسٹرا چیز دے دینا، یہ ایک دوسرا درجہ ہے، لیکن پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت نیکی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے، نیکی کمانے میں سبقت لے جایا کرتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر اس میں وہ اچھی اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ گویا مرکز توحید ہے، علامت توحید ہے، اللہ کی عظمت، کبریائی اور وحدانیت کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ پیغام بھی ملا کہ دنیا کا آغاز توحید کے ذریعے سے ہوا اور شرک بعد میں اس میں شامل کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی اصل کے ساتھ دوسری چیز کو ملا دینا، آمیزش کر دینا، ایسوسیٹ کر دینا کسی چیز کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک اصل نہیں ہو سکتا، شرک کسی اصل چیز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی وہ توحید کی بنیاد پر ہوئی، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جا سکے، اور دوسرا روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر یہی کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ یہاں بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ اگر آدمی وہاں پر جائے تو وہ خود اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ قدم قدم پر ایسی نشانیاں ہیں جسے دیکھ کر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور روحانی آسودگی بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حج کے بارے میں ایک اور اہم بات بتائی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ کعبۃ اللہ کا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت، حج، یہ لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مس سبیل، کہ یہ استطاعت یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال الزاد والراحلہ،
کہ وہاں تک جانے کے لیے آدمی کے پاس زیادہ سفر اور اس کی سواری وغیرہ کا انتظام ہو، یعنی اتنے پیسے ہوں کہ وہاں تک وہ جا سکتا ہے اور وہ حج کے دوران وہاں قیام کر کے کھانے پینے کا اپنا بندوبست کر سکتا ہے، تو شرعی طور پر حج اس کے لیے فرض ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی یہ کرے، کیونکہ یہ رکن اسلام ہے، بنی الاسلام علی خمس، جو حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، تو ان میں سے ایک حج بھی ہے، اور حج یہ فرض ہے۔ تو اس کے لیے جو چیز نہ صرف فرض ہے بلکہ رکن اسلام کا درجہ رکھتی ہے، اس کو جلدی سے جلدی انجام دینا چاہیے۔ کہا گیا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلدی سے جلدی کرے۔ کیوں؟ نہیں معلوم کل کیا حالات ہوں گے۔ آج آپ فائنانشیلی، فزیکلی یعنی جسمانی طور پر اور مالی طور پر فٹ ہیں، مگر کیا معلوم کہ کل کیا خبر آنے والی ہے۔ تو جو چیز رکن اسلام ہے، جو فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اس کی انجام دہی میں آدمی کو لیت و لال یا تاخیر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر دیکھا گیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمر کے ایک آخری حصے میں آدمی پہنچے تو اسی وقت حج کے لیے جائے۔ یہ تصوری بنیادی طور پر غلط ہے۔ ترجیح اول جو رکن ہے، جو فرائض ہیں، اس کو دینا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے حج کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بات بتائی گئی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور کرے جنت اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا اعزاز اور آنر ہے، اور وہ ہے بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دے۔ اس کے لیے جانے سے پہلے وہ تیاری کرے، یعنی جسمانی طور پر، روحانی طور پر اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے ایسی تیاری کرے کہ یہ حج اس کا حج مبرور بن سکے۔ ورنہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اس حالت میں کہ حج کی بہت بنیادی باتوں سے تک وہ واقف نہیں ہوتے، تو پھر وہ زندگی میں جو ایک مرتبہ فرض ہے اس کے علاوہ جو وہ کر رہا ہے وہ نفل سمجھا جائے گا۔ تو جو ایک مرتبہ فرض ہے اس کی انجام دہی میں غفلت اور سستی، یا اس کے لیے صحیح طور پر وہ تیاری نہ کرے، تو ایک محرومی کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت 102، جس کے اندر ایک بہت خاص حکم دیا گیا جس کا تعلق تمام عبادات کے ساتھ ہے، بلکہ سمجھ لیجئے کہ یہ عبادات کی جڑ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور کب تک؟ تقوی یہ کوئی ٹیمپرری یا سیزن میں کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ موت بھی آئے تو حالت تقوی میں۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، تو گویا اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ زندگی بھر تقوی کو اختیار کیے رہو، حتیٰ کہ موت بھی آئے تو حالت تقوی ہی میں موت آئے۔ اور یہ حسن خاتمہ ہوگا کہ اگر آدمی متقیانہ زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے اسی حالت میں چلا جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اعزاز ہوگا اس آدمی کے لیے۔ مگر یہ تقوی کیا ہے جو نماز میں مطلوب ہے، روزے میں مطلوب ہے، زکوٰۃ میں مطلوب ہے اور حج کے اندر مطلوب ہے؟ آخر یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا تعلق آدمی کے دل اور دماغ کے ساتھ۔ ہمارا دل اور دماغ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو، پھر اسی کے حساب سے آدمی اپنے عمل کو بھی بنانے سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر قدم تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق اس کا بسر ہونا چاہیے، چاہے غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو۔ اور عام طور پر دیکھیے 2 ایسے مواقع ہیں جہاں آدمی کے تقوی کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک غمی کا اور پریشانی کا موقع ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے تو یہاں زیادہ دین کی باتیں نہ کرو، چھوڑو، چلنے دو۔
گویا خوشی میں شریعت کے احکام ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. یا اسی طرح غمی، پریشانی، کوئی مصیبت، آفت آ گئی، کسی طرح سے اس سے نکلنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ناجائز اور غلط راستے ہی کیوں نہ ہو. گویا مصیبت جب آئی تو تقوی ہم سے گیا دور، اللہ کے احکام اور شریعت ہم سے پامال ہو گئی، تو یہ تقوی والوں کی علامت نہیں ہے. چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں صورتوں میں وہ متقی ہی بن کر رہتے ہیں. پھر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دیا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ایک گروپ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور آگے ایک اور بات اسی کے بارے میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت بنا کر پیدا کیے گئے ہو، بہترین. اور ہم کیوں بہترین ہیں؟ کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، خیر کا پرچار کرنے والے ہیں. اور خیر کا پرچار کرنے کے لیے اس میں دیکھیے کتنی ثواب اور برکت کی چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدان میں روانہ کرتے ہوئے صحابہ کو، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو وہ دنیا کی گویا قیمتی پونجی تم کو مل گئی. روانہ کر رہے ہیں جہاد کے میدان میں، تاکید کی جا رہی ہے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت. اور پھر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی ڈگری کوالیفیکیشن نہیں ہے، میں کیسے دین کی بات کروں گا. تو کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا. ایک دین کا مسئلہ بھی اگر تم کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچائیے، پاس آن کیجئے. تو اس میں مسلمانوں کے اندر بھی اصلاح اور رشد کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں میں دین کی بات پہنچانے کی ضرورت ہے. جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ حصہ لے.